جب یہ واضح ہو جائے شرک کیا ہے بھائی، شرک یہ ہے کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، جتنے بھی اسماء ہیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ یہ دعویٰ کرے خالق بنے، مالک بنے، الہ بنے۔ یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب آئیں اس کے اوپر کہ اللہ ہے کیا، کیوں اس کے اوپر آنا اس وجہ سے لازمی ہے کیونکہ جب تک آپ اللہ کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کنفیوز رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تب تک آپ اسے شرک مانیں گے ہی نہیں جو کہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے بھائی پھر اس کا مطلب ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ کریں ہی نہ، اس کا مطلب ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ہم کچھ ڈیزائن تو کر رہے ہیں، کچھ بنا تو رہے ہیں نا، ہم خلق کر رہے ہیں، اگر ہم اگا رہے ہیں یہ تو ہم خود رازق بن رہے ہیں، پھر ہم تو شرک بن رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کیا ہے اس کو نہیں جانا جائے گا تو یہ جو شرک ہے اسے کوئی شرک مانے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب شرک کی ڈیفینیشن یہ سامنے آتی ہے، شرک اسے کہتے ہیں، یہ مداخلت کیا ہے؟ مالک رب ہے تو اگر آپ ملکیت دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو کیا پھر یہ زمین کس کی ہے؟ جی میری ہے، تو پھر یہ کیا یہ شرک نہیں؟ جی یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ اینٹیں کس کی ہیں؟ میری ہیں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری۔ یہ گدھا کس کا ہے؟ میرا۔ یہ بکری کس کی؟ میری۔ تو یہ تو پھر یعنی کہ یہ تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ تو کیا اسے شرک کوئی مانے گا؟ جی کوئی مانے گا اسے شرک؟ ہاں کیونکہ نہیں جی یہ شرک کیسے ہو جاتا؟ نہیں یہ شرک نہیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کچھ کھائیں نا، ہم کچھ اگائیں نا۔ جی اس کا مطلب تو پھر اگر ہم ہاتھ بھی ہلائیں گے تو شرک ہے۔ ہاں بھائی واقعتاً شرک ہے۔ آپ کیوں آپ کو ماننے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ آپ نے وہ اوپر چڑھایا ہوا ہے، آپ نے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا اللہ کیا ہے، رب کیا ہے، تو پھر نہ صرف دل و جان سے آپ یہ تسلیم کریں گے، تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہی شرک ہے، بلکہ پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو عمل کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے کہ کہیں میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں شرک تو نہیں کرنے جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا یعنی اب آئیں اللہ کے اوپر، رب کے اوپر۔ اللہ کیا ہے، رب کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ میں چھوٹی سی بات ہے، غور کیجئے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مثلا آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اللہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے؟ یعنی وہ اللہ کون ہے، آپ پھر بتائیں وہ اوپر ہے۔ یہ میں یعنی کہ سوال یہ کروں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا خالق اللہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کیا یہی بنیاد نہیں کہ آپ نے اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا یہی بنیاد نہیں ہوگی کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ نے دیکھا پایا، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ جسے بھی اللہ خالق و مالک کہہ رہے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا سنا، آپ نے ایسا دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میرے پیارے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا گیا؟ کوئی صلاحیت نہیں دی گئی، بس سننے اور دیکھنے کے بعد اینڈ؟ اگر تو آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صلاحیت نہیں دی گئی اس سے آگے، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ سچے ہو، جی آپ نے جو سنا ہوگا ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے، تو اس وقت تک آپ اپنے دعوے میں، اپنی بات میں جھوٹے ہو جب تک کہ آپ سمجھ کر بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل۔ جب تک آپ سمجھ کر بات نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہمارا رب ہے، ایشور گاڈ
جو وہ ہمارا رب ہے، دیوس ہمارا رب ہے، وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، جو آپ نے سنتے آ رہے ہیں، جو آپ نے کتابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں، بڑوں کا لکھا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں، ایسا کریں، اس کو رکھیں ایک سائڈ پر. اب ایک کام کریں، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں، کیونکہ آپ کو صرف سننے اور دیکھنے نہیں بلکہ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل کب کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات عمل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. علم کے لیے کان اور آنکھیں نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس علم نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا کانوں، دیکھیں کانوں اور آنکھوں کے بعد براہ راست ہاتھ آتے ہیں، عمل آتا ہے، یا پھر درمیان میں دماغ آتا ہے، عقل آتی ہے؟ دماغ آتا ہے، بالکل. یعنی کیا یہ ترتیب ہے کہ بھائی جو سنو عمل کرنا شروع کر دو، جو دیکھو عمل کرنا شروع کر دو، یا پھر سننے، دیکھنے اور عمل کرنے کے درمیان بھی کچھ ہے؟ تو درمیان کیا ہے؟ عقل، سمجھ. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جی ایسا ہی. سننے، دیکھنے اور عمل کے درمیان سمجھ ہے، اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ سمجھ نہیں لیا جاتا. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو چیز یہ ہے کہ آپ جسے اللہ کہہ رہے ہو، گاڈ کہہ رہے ہو، ایشور کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی، ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ کہ وہ ثابت بھی تو ہو جائے نا، عقل بھی تو تصدیق کر دے نا. لہٰذا جو تم سنتے چلے آ رہے ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہو، اس کو ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھو. اب ایک کام اور کرو، وہ کیا ہے کہ تمہیں صرف سننے دیکھنے نہیں بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی، سمجھو. تو جب آپ سمجھیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے آپ کا کریٹر کون آئے گا؟ کیا وہی ثابت ہوگا جو آپ نے سنا اور دیکھا، کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یا پھر آپ کا خالق، آپ کا کریٹر جو رب ہے، یہی کائنات سامنے آئے گی؟ جی بتائیں نا، آپ کس سے بلانگ کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو وجود دیا؟ کسی کائنات نے وجود نہیں دیا. جی بالکل. اپنی آپ تخلیق میں غور کریں، آپ جن عناصر سے، جس ایٹم سے بنے ہیں، یہ ایٹم، یہ عناصر کہاں سے آئے؟ پتا چلے گا زمین سے. زمین سے کہاں سے؟ اس سے پیچھے جاؤ، کروڈ آئل سے پیچھے کہاں سے؟ پیچھے جاتے جائیں آپ کو پتا چلے گا اس طرح پوری کائنات آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، پوری کائنات آپ کے سامنے، آپ کو پتا چلے گا ہمارا رب یہ کائنات ہے. اور جب غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے، جو بھی سنائی اور دکھائی دے سمجھیں گے، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا بھائی ایک ہی وجود ہے اور یہ کائنات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا نہ کوئی اول ہے، نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے. وہ جو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ کیا ہے، وہ بعد میں اس کے اوپر بات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. تو جب آپ غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ رب کیا ہے، یہ جسے آپ کائنات کہتے ہیں، جسے آپ کائنات کہتے ہیں. اب بھی اگر کوئی کہے جی نہیں میں نہیں مانتا، میں تو اسے اللہ کہوں گا، وہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پہلی بات، اگر وہ اللہ ہے تو اسے عقل میں آنا چاہیے، اسے عقل میں آنا چاہیے. اگر وہ عقل میں ہی نہیں آتا تو ثابت کیسے ہوا؟ جی اگر کوئی یہ بہانہ بنائے جی وہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، تو اس سے سوال یہ کرنا چاہیے بھائی یہ بتا کہ رب نے یہ عقل دی کیوں؟ رب نے یہ عقل دی کیوں؟ یہ کیوں ہم نے کہا؟ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ آج آپ کو ہر طرف جو ملاٹے کیا کہتے ہیں، ملاٹے کہ نہ بھائی اللہ کے پیچھے نہ پڑو، اللہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سننے آتا، سننے کو ہی نہیں آتا. جی جی بالکل ایسا کہہ رہے ہیں. وہی انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس میں اللہ نہیں آ سکتا، اللہ نہیں سما سکتا. اگر عقل میں اللہ اس عقل انسان کی عقل میں آ جائے تو وہ اللہ ہی کہاں ہوا؟ وہ اکبر کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ دلیلیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ جی جی بالکل. ان سے بندہ پوچھے گدھے کے بچوں، جس قرآن کے تم دعوے دار ہو، اسی قرآن میں یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے تمہیں عقل دی ہی اس لیے کہ مجھے پہچانو.
رب کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے عقل والا تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھے پہچانو. جی پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی تو صرف اور صرف اس لیے دی کہ تم مجھے پہچانو، مجھے جانو. اب مجھے یہ بتائیں جب اس نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو یا ہمیں عقل دی تو کیا وہ ایسی عقل دے گا جس میں وہ آ ہی نہیں سکتا، جس سے ہم اسے پہچان ہی نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے؟ جی نہیں. قرآن میں کہہ رہے اللہ زینہ جاہدوا فینا، وہ کہہ رہے ایسے لوگ، کون سے لوگ؟ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، اللہ میں جہاد کر رہے ہیں. اللہ میں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں، نہیں، اللہ میں، یعنی جو اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو کہا ہم ان کو جو ہماری طرف آنے والے راستے ہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیں اگر اس نے ایسی عقل آپ کو دی نہیں جس میں وہ آ نہیں سکتا تو اپنی طرف رہنمائی کیسے کرے گا؟ خود میں رہنمائی کیسے کرے گا؟ آپ اس میں جہاد کیسے کریں گے؟ جہاد مطلب کوشش تگودو کرنا اس کو پانے کی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو عقل آپ کو دی گئی ہے، کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اسے جانو رو، کہ آپ کو ایسی عقل دے گا جس میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اور عقل میں آنے سے کیا مراد ہے کہ جو ہے وہ آپ کے وہاں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے گا. جی جو وہ اس دماغ میں آ نہیں سکتا. یہ تو بالکل ایسے اگر اس لاجک کے اوپر ہم یقین کر لیا جائے کہ بھئی اللہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے ہماری عقل میں نہیں آیا، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، تو اس طرح تو پھر مجھے یہ بتائیں آپ سے تو بحث بڑی ہے، وہ آپ کی عقل میں نہیں آنی چاہیے. جی جی آپ جو درخت بڑا ہے، درخت بھی آپ کی عقل میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ بڑا نا. جی کیا درخت آپ کی عقل میں آیا درخت چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ سمندر چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ دریا چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ ان کے جو ہے وہ عقل کا لیول ہے، عقل معاملہ. بہرحال چیز یہ ہے کہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ رب کیا ہے. یہ آپ کو ہر طرف رب ہی کا وجود ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ نہیں جی دل نہیں مانتا یا دماغ نہیں مانتا، ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ رب کون ہے. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.